کہ کیا مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو سورہ اخلاص میں بتایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصی کی طرف گھوم کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی۔ خانہ کعبہ سے پہلے کدھر گھوم کے نماز پڑھتے تھے مسلمان؟ مسجد اقصی کی طرف، ہے نا؟ اس لیے اس کو قبلہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی پہلا کعبہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ یہ دوسرا پارہ کا پہلا صفحہ ہے، اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک جگہ متعین نہیں کرتا، اس کا مفہوم آپ یہ سمجھیں، اور مسجد میں 50 آدمی آتے ہیں، اب 50 کا من رہتا، تو کوئی پچھم گھومتا، کوئی پورب گھومتا، کوئی اتر گھومتا، کوئی دکھن گھومتا، تو اس سے کیا ہوتی کہ صف جو ہے خراب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جہت اور ایک سمت متعین کر دیا ہے، اس سے کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہے کہ کدھر گھوم کر کے عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو دھرم میں بھی ادھر ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے پرانی مندر جو ہے بہت ساری آپ دیکھیں گے کعبہ کی طرف اس کا رخ گھما کر کے بنایا گیا ہے، جو پرانی مندر ہے اس کو اسی خانہ کی طرف گھما کر کے بنایا گیا ہے۔ اور خانہ کعبہ کا کئی نام آپ کے دوسری کتاب میں گزرا، پوتر وید اور اسلام دھرم میں نابھیا پرتھویا آپ کو بھی ایک مرتبہ بتائے تھے، ہے نا؟ آدی پشکر تیرتھ، تو 7 نام اس کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اوپر اگر اس کی پوجا پاٹ ہوتی تو اس کے اندر کوئی نہیں جاتا، اور اس کے بعد اس پر چڑھ کر کے کوئی اذان نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھ کر کے اذان دیا، اور اس کے بعد آج کل بھی جو صفائی ہوتی ہے سال میں ایک مرتبہ، اور اس کے غلاف کو جو چینج کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ اور باضابطہ جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے تو سب لوگ باضابطہ جوتے میں ہوتے ہیں، وہ جوتا اگرچہ صفائی کے لیے خاص ہے، وہ اور کہیں یوز نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ آدمی کوئی جو ہے مندر کے اندر جوتا پہن کر کے نہیں جاتا ہے، کوئی مورتی کے اوپر نہیں چڑھتا ہے، چونکہ اس کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس میں کیا ہے کہ اسلام کسی کو اتنا مان سمان دینے سے اور اتنی عزت دینے سے جس میں عبادت کا دھوکہ ہو جائے، ایسی عبادت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ابو عبداللہ محمد الادریسی، ابو عبداللہ محمد الادریسی دنیا کا پہلا جغرافیہ دان ہے، سب سے پہلے میپ بنایا تھا، نقشہ بنایا تھا، نقشہ نویس، ہے نا؟ ابو عبداللہ محمد الادریسی، ابو عبداللہ محمد الادریسی جنہوں نے دنیا کا پہلا میپ اور نقشہ بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آج کل اسی کی نقالی ہو رہی ہے، تو دنیا کیا ہے کہ وہ بھی ابھی خانہ کعبہ بیچ میں ہے، سینٹر آف ارتھ، سینٹر آف ارتھ اس کو کہا گیا کہ پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف گھوم کر کے ایک اللہ، ایک سرو شکتیمان پرمیشور رچیتا کی بھکتی اور عبادت کرے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور بھکتی نہ کرے۔ عام مورتی پوجا کے ورد ہے، پھر اس کا کیا کارن ہے کہ مسلمان اپنے نماز میں کعبہ کی اور جھکتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں؟ یعنی کہ غیروں کا سوال ہے، سوال کہ کیا مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کعبہ قبلہ ہے، ارتھات و دشا، جدھر مسلمان نماز سمے اپنے چہرے کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یدپی مسلمان اپنی نمازوں میں کعبہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، لیکن وہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے۔ مسلمان ایک اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے، ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی اور الٹتے پلٹتے دیکھتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے چہرے کو ایک قبلے کی طرف موڑ دیں جو تمہیں پرسن کر دے؟ تمہیں چاہیے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے چہرے کو اس پوتر مسجد کی طرف موڑ لیا کرو۔
इस्लाम एकता की बुनियादों को मजबूत करने में विश्वास करता है। उदाहरण के रूप में यदि मुसलमान चाहता है कि वे नमाज पढ़े तो उनके लिए यह भी संभव था कि उत्तर की ओर अपना रुख करे और कुछ दक्षिण की ओर। एकमात्र वास्तविक स्वामी की इबादत में मुसलमानों की संगठित करने के लिए यह आदेश दिया है कि चाहे वे जहां कहीं भी हो, वे अपने चेहरे एक ही दिशा की ओर करे, अर्थात काबा की ओर। यदि कुछ मुसलमान काबा के पश्चिम में रहते हैं तो उन्हें पूर्व की ओर रुख करना होगा। उसी प्रकार अगर वे काबा के पूर्व में रहे हों तो उन्हें पश्चिम की दिशा में अपने चेहरे का रुख करना होगा। काबा विश्व मानचित्र के ठीक मध्य में स्थिर है। सबसे पहले मुसलमानों ने ही दुनिया का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने यह मानचित्र इस प्रकार बनाया कि दक्षिण ऊपर की ओर था और उत्तर नीचे की ओर। काबा मध्य में था। आगे चलकर पश्चात के मानचित्र रचयिताओं ने दुनिया का जो मानचित्र तैयार किया है वह इस प्रकार था कि पहले मानचित्र के मुकाबले में इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नीचे की ओर था, अर्थात उत्तर की दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण की दिशा नीचे की ओर। इसके बावजूद खुदा का शुक्र है कि काबा दुनिया के मानचित्र में केंद्रीय स्थान पर ही रहा। काबा का तवाफ परिक्रमा ईश्वर के एक तत्व का प्रतीक है। मुसलमान जब मक्का में स्थिर मस्जिद हराम प्रतिष्ठ मस्जिद जाते हैं तो वे काबा का तवाफ करते हैं। यह कार्य एक ईश्वर में विश्वास रखने और एक ही ईश्वर की उपासना करने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरह गोल दायरे का एक केंद्रीय बिंदु होता है, उसी तरह ईश्वर भी एक ही है जो पूजनीय है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का बयान। काबा में लगे हुए हजर अस्वद काले पत्थर से संबंधित दूसरे इस्लामिक शासक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से एक कथन उल्लिखित है। हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक सही बुखारी भाग 2 अध्याय हज पाठ 56 हदीस नंबर 675 के अनुसार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है कि हजर अस्वद तुम एक पत्थर हो, न तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो और न नुकसान, और मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें छूते और चूमते न देखा होता तो मैं कभी न तुम्हें छूता और न ही चूमता। लोग काबा पर चढ़कर अजान देते थे। खुदा के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो लोग काबा पर चढ़कर अजान देते थे। यह बात इतिहास से सिद्ध है। अब जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि मुसलमान काबा की उपासना इबादत करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भला बताइए तो सही कि कौन मूर्ति पूजक मूर्ति पर चढ़कर खड़ा होता है। हो गया।